اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے سامعین گرامی، ناظرین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 اور 83 کے ضمن میں حدیث نمبر 14 کو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت امام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول الیتامى یتیم پر احسان کرو کے ذیل میں فرمایا، تحقیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یتیموں کے ساتھ نیکی کرنے پر ابھار رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے والدین سے کٹ چکے ہیں۔ پس جو ان کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، جو ان کو مکرم قرار دے گا اللہ ان کو مکرم قرار دے گا، اور جو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے اس کے جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا کرے گا، اور ہر ایک محل دنیا اور جو اس میں ہے اس سے زیادہ وسیع ہوگا۔ ان محلوں میں جو چاہے گا وہ ہوگا، اور ان کے دیکھنے سے آنکھوں کو لذت ہوگی اور وہ ان میں ہمیشہ رہے گا۔ حدیث نمبر 15 ہے، حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، سب سے زیادہ بڑا یتیم وہ ہے جو اپنے امام سے کٹ گیا ہو اور وہ امام تک رسائی پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مبتلا بامور میں دین کی شریعت کے حکم بھی نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا حکم ہے۔ یہ ہماری شریعت سے جاہل ہے اور ہمارے مشاہدہ سے محروم ہے۔ یہ ماں باپ کی گود میں ہونے کے باوجود بھی یتیم ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، ہمارے شیعوں میں سے جو ہمارے علوم کو جانتا ہے اور اس کو ہدایت کرے اور ارشاد کرے اور اس کو ہماری شریعت کے احکام تعلیم دے، یہ بندہ بلند درجات میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد نے اپنے آبا کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہی نقل کیا ہے۔ تو حدیث نمبر 15 کو ہم نے بیان کیا، اب 13 کو بیان کریں گے کہ یہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے شیعوں میں سے جو ہماری شریعت کے احکام کو جاننے والا ہے، پس ہمارے کمزور اور مستضعف شیعوں کو ان کی جہالت سے نکال کر علم کے نور کی طرف لے آئے گا، جو نور ہم نے اس کے لیے پسند کیا ہے۔ وہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے سر پر نور کا ایک تاج ہوگا جو محشر کے میدان میں تمام اہل محشر کے لیے منور ہوگا، اور اس کو ایک ایسا لباس زیب تن کروایا جائے گا کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب مل کر اس کے ایک تاریخ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک تارے کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا، اے عالم آل محمد کے شاگردوں میں سے ایک ہے، پس جس نے اس کو دنیا کی جہالت کی حیرت سے نکالا ہوگا، پس وہ اس کے نور سے چمٹ جائے گا تاکہ یہ اس کو محشر کی ہولناکیوں سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے گا۔ پس عالم دنیا میں جس کا علم اس سے خیر ہوگا یا جس نے اس عالم کے دل سے جہالت کا تالا کھولا ہوگا یا اس کو شبہ سے نکالا ہوگا، ان سب کو جنت میں لے جائے گا۔ 17 نمبر حدیث میں ہے کہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، یہ فرمان، والمساکین، یعنی جو مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، فرمایا مساکین کی جمع ہے مساکین، یعنی مساکن سے بنا ہے جس کا منہ ٹھہرنا اور سکونت کرنا ہے، اور اس کی حرکت ضرر اور فقر ہے۔ پس جو بندہ
اضافی مال سے مسکینوں کی مدد کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت کو وسیع کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضوان کو پائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے محب مساکین ہیں اور ان کی مدد کرنا فقر والے مساکین کی مدد کرنے سے افضل ہے۔ یہ وہ مساکین ہیں کہ ان کے حوارج سکون میں ہیں اور ان کے قوا اللہ کے ان دشمنوں کے مقابل کمزور ہیں جو ان کی حق کی وجہ سے سرزنش کرتے ہیں اور ان کی دین کی وجہ سے ان پر عیب نکالتے ہیں، اور وہ ان کے عقلاء و بردبار لوگوں کو احمق اور بے وقوف جانتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو بندہ ہمارے ان مساکین کو قوا کو اپنے فقہ کی وجہ سے مضبوط کرے اور ان کو علم کی تعلیم دے یہاں تک کہ ان کا سکون و جہالت زائل ہو جائے، پھر یہ اپنے ظاہری دشمن ناسبی کے مقابلے میں طاقتور ہو جائے اور ان پر تسلط حاصل کر لیں، اور باطنی دشمن ابلیس اور اس کے لشکر کے مقابلے طاقتور ہو جائیں اور وہ لوگ اللہ کے دین کا دفاع کریں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کے دوستوں سے ان کے دشمنوں کو دور کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مساکینت کو ان کے شیاطین کی طرف موڑ دے گا، پھر وہ ان کو گمراہ کرنے سے عاجز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حق کو پورا کرے گا جو اس نے اپنے رسول زمان پر، رسول خدا کی زبان پر جاری فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ دین میں مساکین اور معرفت میں کمزور کو قوی قرار دے گا تاکہ وہ مخالف و ناصب کے مقابل میں قوی و طاقتور ہو جائے، یعنی عالم ادلہ کے ذریعے قوا قرار دے تاکہ وہ اس کو شکست دے سکے، تو اللہ تعالیٰ قبر میں سوال جواب کا وقت ایسے بندے کو خود تلقین فرمائے گا تاکہ وہ آسانی سے کہہ سکے کہ میرے رب ہے، میرا نبی ہے، میرا علی امیر المومنین ولی ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اور قرآن میری کتاب ہے اور رہنما ہے، اور مومنین میرے بھائی ہیں۔ بس اللہ اس سے فرمائے گا، تو نے حجت کو پیش کر دیا ہے، بس میں نے تیرے لیے جنت کے اعلیٰ درجات واجب قرار دیے ہیں، اس وقت اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ باقی حصہ کل بیان کریں گے۔